روایات مختلف ہیں، مختلف روایات کی بات ہے۔ دوسرے آسمان پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے۔ تیسرے آسمان پہ حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ وہاں سے اوپر سفر شروع ہوا اور سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ بولتے ہیں عربی کے اندر بیری کے درخت کو، اور یہ ایک درخت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیفیت بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس کی لمبائی اور چوڑائی حضور نے بتائی کہ اگر اس کے سائے کے نیچے ایک تیز رفتار گھڑ سوار، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 100 سال تک گھوڑا دوڑاتے رہے تب بھی اس کے جو سایہ ہے وہ ختم نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اس کا کیا نام ہے، اتنا بڑا درخت ہے۔ اور اس کے پھل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کلالہ، کلالہ یہ بڑی بڑی چاٹیاں، بڑے بڑے جو مٹکے اور مٹکے ہوتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرح اس کے بڑے بڑے پھل۔ اور آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیان کرنا چاہے اس کی حسن اور خوبصورتی کو تو بیان نہیں کر سکتا۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تک پہنچے، وہاں سے اوپر کا سفر شروع کیا، کرتے کرتے فکان قاب قوسین او ادنا فاوحی الی عبدہ ما اوحی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے قریب ہوئے۔ اب یہاں پر بعض صحابہ کے الگ الگ مختلف اقوال ہیں۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا جاگتی آنکھوں سے، اپنی ان آنکھوں سے دیدار کیا، اور بالکل درست کہتے ہیں کہ ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ جب آقا علیہ السلام نے اللہ رب العزت کا دیدار کیا جاگتی آنکھوں سے، تو نہ تو آپ کی آنکھ چپکی اور نہ ہی آپ کی آنکھ تھوڑی سی ٹیڑھی ہوئی۔ ان کے پاس یہ دلیل ہے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دل سے حضور کو اللہ کو دیکھا، اور ان کے پاس بھی دلیل موجود ہے ما کذب الفؤاد ما رأى، کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ جا کے دیکھا، ان کے دل نے جو کچھ دیکھا وہ انہوں نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ نہیں کہا۔ تو کچھ صحابہ کہتے ہیں کہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نے صرف جا کے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ تو لہذا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بایہم اقتدیتم اہتدیتم، اس کے اندر گنجائش موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ سب کے سب ستاروں کی مانند ہیں، جس کے بھی پیچھے چلو گے تم ہدایت پا جاؤ۔ تو لہذا مختلف اقوال ہیں، لیکن الغرض واللہ یعلم المفسد من المصلح، اللہ پاک اصلاح کرنے والوں کو اور فساد ڈالنے والوں کو بھی جانتے ہیں۔ اب جو جس نیت سے بات کرتے ہیں، کچھ حضرات اس کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ایسا ہے ہی نہیں، اور وہ کیوں؟ بے ادبی کی حیثیت سے کرتے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کمی لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو جاگتی آنکھوں سے دیکھا، وہ محبت میں کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے حضور کو اتنے اعلیٰ مقام اور اتنی شان عطا فرمائی ہے۔ اور کچھ لوگ بد عقیدہ لوگ ہیں، لیکن وہ یہ بات اس بات پہ زور دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں کہ حضور کی شان بیان کرنے کی وجہ سے۔ بد عقیدہ لوگ وہ یہ کہتے ہیں، ان کا ایک پہلے سے ایک عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا جسم موجود ہے۔ نعوذ باللہ، ہمارا تو یہ عقیدہ نہیں ہے نا، ہم اللہ رب العزت کا کسی بھی جسم کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، ہم اللہ رب العزت کے لیے جسمانیت ثابت کر ہی نہیں سکتے، یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن وہ اس بات سے یہ کہتے ہیں کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر اللہ رب العزت کا دیدار کیا ہے تو جسم تھا تو دیدار کیا ہے، جسم کو دیکھا ہے۔ تو لہٰذا الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کی دلائل موجود ہیں۔ صحابہ کا جو اختلاف ہے ان کا قرآن کی آیتوں کی وجہ سے اختلاف ہے، تو آپ کسی بھی صحابہ کے پیچھے چلیں، کسی بھی صحابی کے پیچھے چلیں، لیکن صحیح اور جمہور علماء اور اکثر علماء کا یہی بات ہے، یہی موقف ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جاگتی آنکھوں سے اللہ رب العزت کا دیدار کیا۔ اور حضرت علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان کے اندر فرماتے ہیں کہ وہاں پر اللہ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو گفتگو ہوئی 90,000 باتیں ہوئی، کتنی؟ 90,000، اور فرمایا گیا کہ 30,000 جو ہیں وہ اپنی امت کو جا کے بتا دیں۔ اس میں سے بہت ساری باتیں نماز کے حوالے سے، اتحیات والی باتیں، اور اس کے علاوہ جنت کے اندر جنتوں کے مقام، دوستیوں کے مقامات، یہ ساری چیزیں حضور نے بتائیں۔ 30,000 کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ صرف اپنے خاص بندوں کو بتانی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان،
عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص خاص بندوں کو بتائی، اور 30,000 باتیں اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ یہ میرے اور تیرے درمیان ہے محبوب کیا ہے، راز ہے، یہ کسی کو نہیں بتانا۔ تو الغرض پھر آقا علیہ السلام سفر کر کے آئے، جب واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کیفیت بیان فرمائی۔ پھر سب سے پہلے جو انکار کیا وہ ابو جہل تھا، اس نے انکار کیا، اور سب سے پہلے جو تصدیق، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور سب سے پہلے جو تصدیق کی وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کیونکہ سب سے بڑے عاشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو الغرض کرتے کرتے سارے معاملات اس طرح چلتے گئے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتایا کہ میری اور اللہ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ کیا تھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب یہ جو گفتگو ہے، ہم 5 ٹائم نماز کے اندر یہ جو نماز پڑھتے ہیں تو 5 ٹائم نماز کے اندر یہ گفتگو ہم ہر روز دہراتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ میرے محبوب اتنے دور سے آئے ہو تو تحفے میں کیا لے کر آئے ہو؟ تو آقا علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا رسول اللہ، آقا علیہ السلام نے آگے سے عرض کیا اللہ کہ میں عاجزی لے کر آیا، اور آگے سے یہ الفاظ کہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ اللہ تمام قولی فعلی تمام جسمانی عبادتیں تیرے لیے ہیں، سب کچھ تیرے لیے۔ تو آگے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کی رحمت ہو اور برکتیں۔ اور آقا علیہ السلام ادھر بھی جا کے اپنی امت کو نہیں بھولے، آقا علیہ السلام نے آگے سے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ سلامتی ہم پر بھی ہو اور تیرے نیک صالحین بندوں پر بھی۔ اب فرشتوں نے جب یہ بات دیکھی تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسول۔ تو یہ وہی گفتگو ہے جو ہر روز ہم نماز کے اندر دہراتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے وہ بندہ مومن کی معراج ہے۔ اب جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پہ اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی روح کا جو ہے اللہ رب العزت سے تعلق جڑ جاتا ہے، اپنے رب کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ نماز نہیں پڑھتا تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بھائی وہ اتنی پیاری معراج، یعنی اللہ کا قرب، اللہ کے قریب ہونا، اللہ کے نزدیک ہونا، وہ اس چیز سے کیا ہو رہا ہے، دور ہو رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے وہ مومن کی معراج ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اپنی نمازیں پوری رکھیں۔ دیکھو فجر کی نماز کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اللہ کے اوپر سے اس کا ذمہ کرم اٹھ جاتا ہے، یعنی ہر بندے پر اللہ رب العزت کا کرم اور اللہ رب العزت کا ذمہ ہے کہ اللہ پاک اس پر کرم فرمائے، اس کی حفاظت فرمائے، اس کو حفاظت میں رکھے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو اللہ کا جو ذمہ کرم ہے اس سے اٹھ جاتا ہے۔ جب ظہر کی نماز نہیں پڑھتا رزق کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اور عصر کی نماز، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے عصر کی نماز چھوڑی گویا کہ اس کا گھر بار مال اولاد ہر چیز برباد ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی۔ تو لہٰذا نمازوں کی پابندی کریں۔ ہماری زندگیوں کے اندر اگر یہ ناچاکیاں ہیں، رزق کے اندر کمیاں ہیں، ٹینشنیں ہیں، بیماریاں ہیں، ہمارے اندر کیا نام ہے اختلافات ہیں، یہ سب کی سب اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے مسجد کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے سامنے سجدے کو چھوڑا ہوا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے تجھے نجات۔ تو لہٰذا آپ حضرات نماز کی پابندی کریں، نماز 5 ٹائم جماعت کے ساتھ پڑھیں۔ اللہ پاک ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا صدقہ 5 ٹائم 5 جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سنتے ہیں آداب۔